بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا سال منانے اور اس کی مبارکباد دینے کا شرعی حکم۔ الجواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی نہایت سادہ اور رسم و رواج سے بالکلیہ دور تھی۔ اس قسم کے بے سود، لاجانی اور خرافاتی طور طریقے نبوی معاشرے میں ہرگز جگہ نہیں پا سکتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام کا پھیلاؤ میں ہجرت نبوی کو کس قدر اہمیت حاصل ہے، بلکہ اس کی اہمیت کے پیش اسلامی کیلنڈر کی بنیاد سال بنایا گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کے دور اور بعد کے ادوار میں ایک بھی مثال نہیں ملتی جس میں نئے سال کا جشن منایا گیا ہو یا اس کی مبارکباد دی گئی ہو، بلکہ اس جانب کسی صحابی یا محدث و فقیہ کا شاید ذہن تک نہیں گیا۔ چنانچہ سلف صالحین کی کتب میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس لیے یہ بات تو یقینی ہے کہ نئے سال کا جشن منانا، اس کی مبارکباد دینا شرعاً کوئی دینی عمل نہیں ہے، اور نہ ہی اسلامی تہذیب و ثقافت سے اس کا کوئی تعلق ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلام دشمن اور اسلامی تہذیب و معاشرت سے بیزار لوگوں کا بنایا ہوا اور دیا ہوا طریقہ ہے، جس کا سوائے بے شمار دینی و دنیاوی نقصان اور مختلف گھناؤنی حرکات کے کچھ حاصل نہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لایانی کاموں کو چھوڑ دے، اور دیکھا جائے تو یہ نہ کہ صرف لایانی ہے بلکہ بے شمار گناہوں کا باعث بھی ہے۔ خاص طور پر انگریزی تاریخ کا نیا سال منانے کی شروعات اور طریقہ تو سراسر غیر اسلامی تہذیب تمدن کا حصہ ہے، اس لیے اس کے خلاف دین ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تاریخ میں مشاہدہ ہے کہ اس قسم کی رسمیں آہستہ آہستہ ایک اہم مقام و بدعت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اس لیے نیا سال منانا، خواہ ہجری سال ہو یا عیسوی، اس کی مبارکباد دینے اور ہیپی نیو ایئر وغیرہ کہنے سے اجتناب ضروری اور لازم ہے، کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ اچھے اور نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور برائے ظلم کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کیا کرو۔ اس لیے اس کام سے خود رکنا اور اپنے دوست احباب کو اور اہل و عیال کو روکنا ضروری ہے، بصورت دیگر گناہ کبیرہ میں گرفتار ہونے کا اندیشہ ہے۔ فقط والسلام۔ آگے حدیث مع حوالے دیے گئے۔